تو خطاب کے بیٹے کو نبی بنا کر بھیجتا، مرزا قادیانی نبی بن کر نہ آتا۔ اسی لیے اہل توحید، اہل ایمان، اہل السنہ، اہل الحدیث کی دعوت ہے پیارے بھائیوں، عزت سب کی کرو، احترام سب کا کرو، اکرام سب کا کرو، لیکن جہاں حدیث محمد کو سنو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آنکھیں پھیر لو، محمد سے بے وفائی نہ کرو۔ سجدہ ریز ہوگا، طویل سجدہ ہوگا، اللہ پھر کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، سوال کیجئے، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو سوال کرو گے وہ ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ یہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان، آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا، یہ نبوت کے سلسلے اللہ نے باقی رکھنے ہوتے تو خطاب کے بیٹے کو، فاروق کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا، جو گھوڑوں کا پجاری ہو کر مرا کہ فلاں بابے نے فلاں پیر صاحب کے عرس پہ فلاں گھوڑے کے کان میں منت مانی، 9 مہینے میں گودھری ہو گئی، یہ بھلے بیت اللہ میں پیدا ہو، بیت اللہ میں رہے، بیت اللہ میں جیے، ساری زندگی حجر اسود چومتے ہوئے گزار دے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دے، زمزم پیتے ہوئے گزارتے، مرتے سیدھا جہنم میں جائے گا، رب کی توحید کو نہیں سمجھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ دین اسلام ایک اللہ مالک کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس دین کی بنیاد آسان سے جملوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اتنا غیور دین ہے، نہ وہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں کسی کی شراکت کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک و شبہ کرنے والے کو مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے، نیک اعمال اس کی زندگی کا حصہ رہیں، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ خیرات بھی کرے، جس عمل کو نیک کہا جاتا ہے وہ عمل انجام دے، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ جس طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین تسلیم کرنا،
کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو میرے اللہ مولا نے شروع کیا تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جیسے آپ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اس طرح یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ عقائد میں سے ہے، یہ بنیادی امور میں سے ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دعویٰ نبوت کرنے والا سچا نہیں گردانا جائے گا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں، نبوت کے دروازے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ بند ہو گئے۔ بہت سے لوگ اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ان کی نسبت سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی نمازیں دکھاتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھ کر بتاتے ہیں، وہ اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کفار کی پوری قوت ان کے پشت پر ہے، ان کی سپورٹ پر ہے، کیونکہ وہ اسلام کے سب سے بڑے اور اصل دشمن ہیں جو اسلام کا چولا پہن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ عوام الناس دھوکہ کھا جاتی ہے کہ یہ مرزائی، یہ قادیانی، آخر ان کے عبادت خانے جن کو یہ مسجد کہتے ہیں، ان کی ہاں نمازیں ہیں، ان کے ہاں قرآن پاک کی تلاوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن ایک عقیدہ ایسا ہے جس ایک عقیدے کی بنیاد پر ان کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ہباء منثورا، مٹی کا ڈھیر، ہوا کے جھونکے سے اڑ جانے والا ریت بن جاتا ہے۔ اور وہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی غیر تشریعی نبی بن کر اس دنیا پہ آیا۔ آئیے ہماری یہ گفتگو ہر اس انسان کے ساتھ ہے جس کے دل و دماغ میں عقل کے کچھ ذرات باقی ہوں۔ ہماری یہ گفتگو ہر اس انسان کے ساتھ ہے جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے، جس کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، آپ کی احادیث سے محبت ہے۔ ہم اس تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث پہنچاتے ہیں اور فیصلے کا حق اسے دیتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو ان احادیث کی روشنی میں فیصلہ کرو کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبوت کا داعی مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کیا ایسا شخص جو پیارے حبیب کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے کیا اسے مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5963، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کی مثال کیسے ہے؟ کمثل رجل بنا دارا فأتمها وأكملها، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے گھر بنایا، اس گھر کو اس نے پورا کیا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، الا موضع لبنہ، گھر تو اس نے پورا کر لیا، خوبصورت گھر بنا دیا، ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ فجعل الناس يدخلونها، لوگ اس گھر میں داخل ہونے لگے، اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اس قصر میں، اس کوٹھی میں، اس محل میں آ رہے ہیں اور وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر یہ اینٹ یہاں پہ لگ جاتی تو اس قصر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب نے فرمایا فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءِ، وہ جو اینٹ کی ایک جگہ خالی تھی اس قصر میں، انبیاء کی اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں،
وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی تھی، فرمایا وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں اور انبیاء کے سلسلے کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5963، آپ فرماتے ہیں وہ بلڈنگ بڑی پیاری بنانے والے نے بنائی، لوگوں نے اس کو دیکھا، خوشی کا اظہار کیا، پسند کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر یہ پوری ہو جائے تو کیا کہنے اس قصر کے، وہ آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ گیا، لفظ ہیں آپ کے، جئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اس سلسلے کو میں نے آ کے اختتام پذیر کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ دین اسلام کا دشمن ہے، اس کا نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی باقی نہیں رہتا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 5960 حدیث نمبر ہے، فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کی مثال، کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ، اس شخص کی مانند ہے میری اور سابقہ انبیاء کی مثال جس نے ایک گھر بنایا اور بہترین بنایا، اس کو سجایا، اس کو خوبصورت کیا، فجعل الناس یطیفون بہ یقولون، لوگ پھر اس میں داخل ہونے لگے، اس کو دیکھنے لگے اور کہنے کیا لگے، ما رأینا بنیانا احسن من ھذا، اس سے پیارا گھر تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں، اس سے پیاری کوٹھی، اس سے پیارا محل، اس سے پیارا قصر وہ تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں، یہ بہت پیارا گھر ہے، یہ بہت پیارا مکان ہے، یہ بہت پیاری کوٹھی ہے، یہ بہت پیارا محل ہے، الا هذه اللبنہ، ہاں وہ جو ایک اینٹ خالی نظر آ رہی ہے، وہ جو ایک جگہ خالی نظر آ رہی ہے، اگر وہاں پر بھی اینٹ لگ جاتی، وہاں پر بھی اس کو پورا کر دیا جاتا، فکنت انا تلک اللبنہ، یاد کر لو دنیا والو، وہ جو اس مکان میں، اس گھر میں، اس محل میں، اس قصر میں ایک جگہ خالی تھی، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے بعد نبی کے بعد نبی، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخری اس سلسلے کی کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ معنی یہ کہ قادیان کا مرزا کذاب ہے، کوئی اور دعوے دار ہوگا تو کذاب ہوگا، آج کہے، آج کے 100 سال بعد کہے یا 100 سال پہلے کہے، پیارے حبیب آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا ہر دعوے دار، آپ کے بعد رسالت کا ہر دعوے دار، وہ کسی بھی لحاظ سے دعویٰ کرے، وہ تشریعی ہو کر دعویٰ کرے یا غیر تشریعی ہو کر دعویٰ کرے، صاحب شریعت بنے یا صاحب شریعت نہ بنے، اسی شریعت کو آگے پھیلانے کا جھوٹا ڈھونگ رچائے، دونوں صورتوں کے اندر وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو ایک اور انداز میں سمجھاتے ہیں، پیارے حبیب کا فرمان سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4936 ہے، سیدنا سہل سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، سیدنا سہل کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے یوں اشارہ کیا، ان دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کیا، بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے بعد جو چیز آنے والی وہ کیا ہے، الساعہ، قیامت، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور قیامت کو اس طرح بھیجا ہے۔ اب یہ اور یہ، اس کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی ہے؟ اس کے درمیان میں کوئی اور انگلی ہے؟ نہیں ہے۔ معنی یہ کہ نبی کی بعثت کے بعد اب جو چیز آنے والی ہے وہ قیامت آنے والی ہے، کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا اور یہ آپ کا اشارہ ہے، اس طرح بھیجا، میرے بعد جو چیز آئے گی اب وہ قیامت آئے گی، قیامت کا انتظار کرو، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جو شخص اب یہ دعویٰ کرے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے شیخ، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا حضرت وہ دعویٰ صوفیاء کے انداز میں ہو یا مرزا قادیان کے انداز میں ہو، دعوے کے انداز بھی الگ الگ ہے۔ صوفیاء نے بھی یہ سلسلہ اپنا نبوت کے چور دروازوں کا کھولا ہوا ہے۔ کوئی اپنے پیر کا کلمہ پڑھا رہا ہے، کوئی کسی پیر کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی پیر کو قبلہ کہہ کر اور اس کی لاسانیت کا اقرار کر رہا ہے۔ نبوت کے سارے دروازے بند ہیں۔ صوفیہ نے چور دروازہ کھولا فنا فی الرسول کا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے انسان بیٹھتا ہے اور وہ چلے کاٹتا ہے، وہ مراقبے کرتا ہے، وہ وظیفے کرتا ہے، پہلے وہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبوت کے چور دروازے صوفیہ نے کھولے، الوہیت پہ ڈاکہ ڈالنے کے چور دروازے صوفیہ نے کھولے۔ یہ تمام کے تمام باطل ہیں۔ جس طرح صوفیہ کے یہ سلسلے باطل ہے، اسی طرح قادیانیوں کا یہ سلسلہ بھی کہ ہمارا مرزا وہ پہلے مجدد کے روپ میں آیا، پھر ترقی کرتے ہوئے وہ حجت اللہ بنا اس زمین پہ، اور کبھی اس نے مسیح موعود کا اعلان کیا اور بالآخر نبوت کا اعلان کیا، اور کبھی کبھی اپنے بارے میں خدائی کا اعلان بھی کرتا رہا۔ تو یہ تمام سلسلے وہی ہیں جس کے بیج صوفیاء نے بوئے تھے، جو اس انداز میں لوگوں کے سامنے نبوت کے چور بن کر ظاہر ہوتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 6504 ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے بھیج دیا، اب میرے بعد جو چیز آنے والی ہے جس کا تم انتظار کرنا، وہ کوئی اور نبوت نہیں، وہ کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور رسول نہیں، بلکہ وہ قیامت ہے۔ مجھے قیامت سے پہلے اللہ نے بھیجا ہے، اب میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بڑا واضح ہے، سمجھنے والوں کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے۔ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے ماننا ہے، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہی کافی ہے۔ نہ ماننے والوں کو 1000 بھی سنا دو تو جو من کے شیطان کی پوجا کرتا ہے اس نے نہیں ماننا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کیا ہی بہتر ہوتا یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے، مسجد نبوی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا غلام کہتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بعد ابن عمر کو میں نے ان کی وفات تک دوبارہ کبھی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک فرمان آپ کا کافی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، تو اپنے اس کو دل کی تنہائیوں میں پختہ کر لیجئے، اپنے خون کا حصہ بنا لیجئے، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیجئے کہ میں کسی کی بھی نبوت کا دعویٰ کروں گا، سنوں گا تو میں اس کو سنتے ہی تصدیق کیے بغیر، اس کی بات سنے بغیر، صرف یہ سن کر کے فلاں نے نبوت کا اعلان کیا، مجھے یقین کامل ہوگا کہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے مبارک سلسلے میں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ مسلمہ کذاب ہو، کذاب ہے، اسود عنسی ہے، کذاب ہے، مرزا ہے، کذاب ہے، اور جتنے بھی جھوٹوں نے پیدا ہونا ہے وہ سب کے سب کذاب ہیں۔ پیارے حبیب فرما گئے کہ میں آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں، پیارے حبیب کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور امت محمدیہ کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا، دجال تھا، کافر تھا، اس کی امت بھی اسی کے ساتھ کافر ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، ایسے اس کو نبی ماننے والے بھی کافر ہیں۔ وہ اس کی نبوت کو مان کر اس کی امت بن رہے ہیں، اور ہمارے پیارے حبیب بتا کر گئے میں آخری نبی، تم آخری امت، نہ میرے بعد نبوت باقی رہی، نہ تمہارے بعد کوئی اور امت باقی ہے، ہم آخری امت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں انی عبد اللہ،
انی عبد اللہ و خاتم النبیین. آپ نے یہاں پر اپنی دو حیثیتیں بیان کی ہیں. پہلی حیثیت میں کون ہوں؟ بولو. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پہلی حیثیت ہے پیارے حبیب کی. آپ اللہ کے بندے ہیں، جیسے مولا نے آپ سے اعلان کروایا قرآن حکیم میں، قل انما انا بشر. اے نبی اعلان کیجئے میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا. میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے. یہ وحی کا نزول محمد کریم کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور پہ نہیں ہوتا. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. آج لوگوں نے اس اتفاقیہ مسئلہ، جو امت کا اتفاقیہ مسئلہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ ہے، عبداللہ ہے، اس کو تبدیل کر کے عقیدہ گھڑ لیا کہ نہیں، اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہے. مسجدوں سے آپ نے آوازیں بارہا سنی اور بلند ہو رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. پیارے بھائی، چھیڑنا مقصد نہیں، طنز کرنا مقصد نہیں، تکلیف دینا مقصد نہیں. آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کی نیت شفا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بیماری سے شفا دے دے، لیکن بلیڈ تو چلانا پڑتا ہے نا. جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی ڈاکٹر کو دعائیں بھی دیتا ہے کہ اللہ بھلا کرے، اس نے آپریشن کیا تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، لیکن بلیڈ کی تکلیف ضرور ہوتی ہے. وہی حال ہمارا ہے. یہ جملہ کفر کا جملہ ہے، یہ جملہ کفر کا جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں. نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور. یہ کفر کا جملہ ہے. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے گناہ سمجھ لیا کہ گناہ ہے، یا آپ اس کو ایمان بنا لیں کہ یہ ایمان ہے. یہ عقیدہ کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت خود بیان کرتے ہیں، انی عبد اللہ و خاتم النبیین. پہلی بات تو یہ یاد رکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نور نہیں. وگرنہ تو یہ اعلان ہے کہ میں اللہ کا نور ہوں، میں نور من نور اللہ ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پہ رکھیے جو مقام آپ نے خود دیا اپنی امت کو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اپنے دل میں یاد رکھا کریں ہمیشہ. آپ نے منع کیا تھا اپنی امت کو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مجھے یوں نہ بڑھا دینا، میری شان میں یوں نہ غلو کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں کیا. عیسیٰ کون ہے جی؟ اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. نصارہ نے کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا ہے. غلو کیا نا، شرکی وادی میں داخل ہو گئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کا انکار کر بیٹھے. یہی حال اس کلمہ پڑھنے والے انسان کا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے. اللہ کے حبیب نور من نور اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے، اللہ کو جھکنے والے، اللہ کے لیے ذبح کرنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں کرنے والے، اللہ کے لیے مار کھانے والے. مارا کفار نے یا نہیں میرے پیارے حبیب کو؟ طائف میں مارا، احد میں مارا. یہ ساری مارے میرے نبی نے کیوں برداشت کی؟ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. وہ اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے نور کے ٹکڑے نہیں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور میں اس نبوت کے سلسلے کا خاتم، آخری نبی ہوں. یہ سلسلہ مجھ پہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مجھے اللہ نے یہ مقام نبوت دیا کب سے؟ مجھے کب نبی بنایا؟ یہ مقام مجھے کب دیا؟ آئیے سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. ابھی میرا بابا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا کہ اللہ کے علم میں مجھے یہ مقام نبوت مل چکا تھا. اللہ کے علم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پیدائش آدم سے بھی پہلے. اس مسئلے کو ذرا سمجھیے گا. اس کو بنیاد بنا کے صوفیاء نے بہت کچھ اپنی بیڑا غر کے دارین کتابوں کو کالا کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ عقیدہ عوام کے سامنے پیش کیا کہ نہیں،
ابھی کچھ بھی نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، سورج نہیں تھے، مخلوق نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا، اللہ اپنے نبی کو وجود بخش چکا تھا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 یا 2000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور یاسین میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک یہ قریب کے لیے تو، اگر کوئی دور ہو تو انہو وہ، یہ سامنے کے لیے ہے۔ کہا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، آدم نہیں تھے، حوا نہیں تھی، نسل انسانیت چلی نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی اپنے نبی کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا انک لمن المرسلین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، انسان نہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اور کائنات کو پیدا ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ 25 سے 30 بلین سال کا وقت گزرا ہے، ایک جو بگ بینگ کا جو تصور ہے، ہم اسی کو مان لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہی ٹھیک ہے بالکل۔ تو گویا کائنات کا پیدا ہونا 25 ارب سال، اور اس سے 1 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کب؟ جب کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یہ بتانا چاہتا تھا پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا؟ 10 ناموں میں سے آخری نام ذہن میں ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے، اور دل ختم تو جسم ختم، تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین کی۔ صرف سورہ یاسین واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے سورت کو شروع کر رہا ہے، اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور سورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن کی آیت ہے انک، آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، تو آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت تھی انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد، بلینز سال بعد جو ایک آئے گا، ابھی آیا نہیں، آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہوتی انہو، وہ میرا رسول ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انکا، آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹی من گھڑت روایتیں اور جھوٹے من گھڑت قصے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خاتم النبیین اس شرف سے نواز چکا تھا، اللہ کے نبی کو نبوت مل چکی تھی۔ کیا معنی؟ اللہ کے علم میں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو کر دنیا میں موجود تھے۔ تو بھائی، بی بی آمنہ کے گھر میں کون پیدا ہوئے؟ پیدائش کس کی مناتے ہو؟ جشن عید میلاد کس کا مناتے ہو؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، یہی تو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم کو جنت سے نکالا اس لیے گیا کہ آدم نے نعوذ باللہ علی کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ جو فرشتوں کو حکم تھا کہ سجدہ کرو، وہ آدم کو نہیں علی کو تھا۔ نہ شیطان نے مانا نہ آدم نے مانا، دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ من گھڑت قصے ہیں۔
یہ کچی روٹی پکی روٹی کتابوں کی باتیں ہیں، کسی اتھینٹک بک کے اندر یہ واقعات موجود نہیں ہے۔ تو اگر صوفیاء نے یہ عقیدہ عوام میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی جب ابھی آدم مٹی میں گونجے ہوئے تھے، بنے نہیں تھے، ابھی وجود نہیں تھا، تو بھائی اس سے مراد اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے علم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی تھے، نہ کہ بطور وجود ملا جب آپ بی بی آمنہ کے گھر تشریف لائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّ آمِنَةَ الَّتِي رَأَتْ، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی دو چیزیں ہمیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كان نبی بعدی لكان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہنا ہوتا، لو كان بعدی نبیا لكان عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، اگر نبوت کا سلسلہ اللہ نے باقی رکھنا ہوتا تو خطاب کے بیٹے کو نبی بنا کر بھیجتا، مرزا قادیانی نبی بن کر نہ آتا۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا خواب دیکھنے والوں، یہ انسان تو ایمان کے نور سے محروم تھا، جس نے اپنے آپ کے بارے میں کبھی مسیح موعود کا لقب لیا، کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور کبھی خدائی کا دعویٰ کیا، اور نعوذ باللہ کفریات کی ایک لمبی لائن ہے اس کی۔ یہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان، آپ فرماتے ہیں لو كان بعدی نبیا، یہ نبوت کے سلسلے اللہ نے باقی رکھنے ہوتے تو خطاب کے بیٹے کو، فاروق کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ عمر جس کے بارے میں مومنوں کی ماں کہا کرتی تھی سلام اللہ علیہا، قرآن اترتا میرے بستر پہ ہے، اترتا عمر کی رائے سے۔ عمر نے زمین پہ چلتے ہوئے رائے دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کو جی چاہتا ہے، میرے رب نے حکم اتار دیا تھا۔ عمر نے رائے دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کے اندر لوگ آتے ہیں، مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے، میرے رب نے پردے کا حکم اتار دیا تھا۔ بدر کے قیدیوں میں جو رائے عمر نے دی تھی رضی اللہ عنہ وارضا، میرے مولا کی بھی رائے وہی تھی، میرے رب کا بھی منشا وہی تھا، میرے رب کے بھی فیصلے وہی تھے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے تم گزر جاؤ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی اہل ایمان ہونے کے ناطے یقین کامل ہے میرے آقا کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے آقا تو بولتے ہی تب ہے جب عرش والا بولاتا ہے، نبی کی مرضی کے، اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارے آقا بولتے ہی نہیں۔ تجربہ بھی کرنا چاہو تو کر لیجئے، کہیں پہ باب عمر کا بورڈ لگا دیجئے، شیطان وہاں سے گزرے گا، کہے گا باب عمر کا بورڈ لگا ہے یہاں سے ہم، تو کسی کہنے والے مجرم نے کہا تھا ہم جب مسجد نبوی میں آتے ہیں ہر دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں لیکن باب عمر سے نہیں داخل ہوتے۔ تو جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پیارے حبیب نے بتا دی تھی کہ عمر تیرے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، میں انبیاء کی جماعت کا سردار قائد ہوں، رہبر و رہنما ہوں، قائد ہوں، لیڈر ہوں۔ اللہ نے سرداری عطا کی ہے نبوت کے سلسلے کی، تو انبیاء کے پورے سلسلے کا سردار محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرمان میں ہے آپ نے فرمایا، پیارے حبیب کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا وہ اللہ محمد الرسول اللہ کو دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ وہاں کسی پیر صاحب کی جھنڈی، کوئی ساوی جھنڈی، کوئی کالا جھنڈا، کوئی جمعرات کے جھنڈے، کوئی 11ویں شریف کے جھنڈے، کوئی میلاد شریف کے جھنڈے، کوئی اور شریف کے جھنڈے، وہاں کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، وہاں ایک ہی جھنڈا ہوگا اور وہ لواء الحمد ہوگا، اور وہ ہاتھ کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اسی لیے اہل توحید، اہل ایمان، اہل السنہ، اہل الحدیث کی دعوت ہے، پیارے بھائیوں، عزت سب کی کرو، احترام سب کا کرو، اکرام سب کا کرو، لیکن جہاں حدیث محمد کو سنو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آنکھیں پھیر لو، محمد سے بے وفائی نہ کرو۔ آپ ساری دنیا کی باتوں کو ٹھکرا دیں، قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو اس نے نہ اس بابے کو مانا، نہ اس بابے کو مانا، نہ اس پیر کو مانا، نہ اس پیر کو مانا، خسارہ نہیں ہوگا اللہ کی قسم اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ صرف اس نے جب بھی مانا تو محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ کے نامہ اعمال میں 1 کروڑ پیروں بابوں فقیروں کے نام ہو کہ بغداد والے سارے بابوں کے پاس جاتا تھا، یہ کوفے اور بریلی اور ہند و پاک کے ہر بابے کو مانتا تھا، ہر سلسلے کا بیت تھا، ہر پیر کا ہاتھ اس کے سر پہ تھا، اور یہ لکھا ہو اگر اس نے نہیں مانا تو محمد کو نہیں مانا، اللہ کی قسم بیڑا غرق ہو گیا۔ محمد فرق بین الناس، ایک نام ہے جو آپ کو سننے کو ملے گا، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا، نہ تیرا پیر نہ میرا پیر، نہ تیرا بابا نہ میرا بابا، نہ تیرا شیخ نہ میرا شیخ، نہ تیرا امام نہ میرا امام، وہاں فیصلہ ہوگا جنتی کون ہے جہنمی کون۔ بلال کا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا آقا محمد الرسول اللہ، عمر کے آقا محمد الرسول اللہ، عثمان کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز دکھاؤ محمدی تھی یا نہیں، عقیدہ دکھاؤ محمدی تھا یا نہیں، روزہ دکھاؤ محمدی تھا یا نہیں۔ یہ پیغام میرے رب کا پیغام ہے، جو اطاعت کرے، جو فرما برداری کرے، جو اطاعت کرے، جو پیچھے چلے، کس کے؟ شاہ جی کے، پیر جی کے، فلاں بابا جی کے، فلاں حضرت جی کے، رسول کے پیچھے چلے، فقط اطاع اللہ۔ محمد کی ماننے والوں تم رب کی مان رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب ہستی ہی اتنی پیاری ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی قادیان میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ کذاب و دجال ہے، وہ کفار کا پالا ہوا، ان کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں، اور جو اس کے پیچھے چلا وہ بھی ایمان کے نور سے محروم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ نے ان کی قیادت مجھے دی ہے، ولا فخر۔ کیا کہا آپ نے؟ فخر والی بات، میں اس مسئلے پہ فخر نہیں کرتا، یہ درس ہے میرے نبی کا، میں اس مسئلے پہ فخر نہیں کرتا۔ ارے حال فخر کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں فخر کا کیا حال ہے؟ اور حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے قدم مبارک سے اڑنے والے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی ہم جی ہے؟ کوئی کرے گا دعویٰ کہ ہماری یہ شان ہے؟ پٹھان کے گھر پنجابی رشتہ مانگنے آ جائے، ہائے 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 کیا برا حال ہوگا اس پنجابی کا۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ پٹھان اپنی بیٹی پنجابی کو دے دے گا؟ کسی کمہار کے گھر، کسی سید کے گھر کمہار رشتہ مانگنے چلا جائے، ہوئے ہوئے توبہ 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 توبہ، امتی ہو کے سیدوں کے گھر رشتہ مانگنے آ گیا۔ میں خان ہوں، میں سید ہوں، میں راجپوت ہوں، میں جٹ ہوں، میں سردار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ارے تمہارے آقا کہہ رہے ہیں میں انبیاء کے پورے سلسلے کا سردار،
فخر نہیں کرتا اس مسئلے پہ، غرور نہیں ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں، 4 پیسے جیب میں آ جائے غریب آدمی رشتہ کیسے مانگنے آ گیا، اس نے مجھے اپنے برابر کا سمجھا کیسے ہے۔ بعض جگہوں پہ رشتوں کی بات چل پڑتی ہے اور مکمل رضامندی ہو گئی، لڑکا بھی پسند آ گیا، لڑکی بھی پسند آ گئی، دین بھی پسند آ گیا، اخلاق بھی پسند آ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی یہ 2 وجہ بتائی، تمہیں کسی جگہ پہ رشتہ مانگنا جاؤ، اس کا اخلاق پسند ہو، دین پسند ہو۔ تیسری بات، پٹھان ہو، سید ہو، ارائی ہو، راجپوت ہو، چودھری ہو، مغل ہو، شیخ ہو، قریشی ہو، کہا آپ نے دین پسند ہو، مشرک نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ مشرک ماموں کا بیٹا بھی ہو تو بیٹی نہیں ملے گی اسے، مشرک سے نکاح نہیں ہوگا، قبر پوجنے والے سے نکاح نہیں ہوگا، یا علی مدد کے نعرے مارنے والے سے نکاح نہیں ہوگا، سیدنا حسین کے نام پہ ذبح کرنے والے سے، نظر اللہ نیاز حسین دینے والے سے نکاح۔ دین پسند ہو، توحید والا ہو، اللہ نام پہ خرچ کرنے والا ہو، اللہ کا بندہ ہو۔ اور دوسری بات کیا ہو؟ اخلاق اچھا ہو، بد اخلاق نہ ہو۔ وہ رشتہ طے کر لو، اگر نہیں طے کرو گے تو تمہارے اوپر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کھلے ہوئے نہیں ہمارے اوپر۔ بچیے گھر میں بیٹھے ہوئے 35 سال عمر ہو گئی، 32 سال، 40 سال کو پہنچ رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، کیوں؟ مہر ہے جی، مہروں کو غیر مہر میں نہیں دیتے، ہماری ذات ہے، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، بھائی اللہ نے یہ قومیں بنائی، یہ برادریاں بنائی، کیوں جی؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا یا لتفاخروا، میرے خیال کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں تو میری غلطی نکال دے، لتعارفوا ہے لتفاخروا ہے؟ لتفاخروا تو نہیں، سوچ لو، فخر کے لیے نہیں بنی، آپ خان ہیں فخر نہیں، آپ راجپوت ہیں فخر نہیں۔ ارے بھائی اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات کی ماں سے کہا تھا، کوئی اور قوم کیا ہوگی سیدوں کے بارے میں مقابلے پہ، کوئی اور قوم کیا عزت والی ہوگی؟ حسنین کی ماں سے کہا تھا، علی کی زوجہ سے کہا تھا، اپنی لخت جگر سے کہا تھا، فاطمہ بنتی خذی من مالی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ، بیٹی آج باپ کے گھر سے جو لینا ہے لے لے، رب نے پکڑ لیا، فاطمہ محمد چھڑا نہیں سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خان، راجپوت، شیخ، پٹھان کی تو بات ہی ختم، فاطمہ سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اگر کسی کے عمل اس کو قیامت کے دن پیچھے کر دیں، کسی کے عمل اس کو قیامت کے دن پیچھے کر دیں، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ کوئی بے نماز سید ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی زکوٰۃ کا انکاری سید ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کہ چلو کوئی بات نہیں، استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، لیکن ہے تو شاہ صاحب، صاحب، سید کی سین کو سلام، اس کو جانے دو جنت میں۔ یہ سکہ قیامت کے دن نہیں چلنا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرٌ، میں انبیاء کا سردار اور میں آخری نبی، میں آخری نبی۔ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو سناؤ، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، میں آخری نبی۔ تم نے مرزا قادیانی کو نبی ماننا ہے، شوق سے مانو، لیکن تمہاری شناخت مسلمان کی باقی نہیں رہے گی، نئی امت کی ہوگی۔ یہود و عیسائیوں میں فرق ہے، کیوں؟ یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب کوئی عیسائی یہ کہے کہ مجھے یہودیوں والے پروٹوکول ملے، یہودی راضی ہوں گے؟ نہیں راضی ہوں گے، کہ یہ ہماری امت میں نہیں ہے، اس نے ایک نیا نبی آیا اس پر ایمان لے آیا، یہ عیسائی بن کے جیے، عیسائیوں والا پروٹوکول لے، عیسائیوں والے حقوق لے، کوئی حرج نہیں۔ ہم یہودیوں کے حقوق ہیں، عیسائیوں کا نبی اور آیا، انہوں نے اس کو مان لیا، یہ نئی امت، نیا نبی، حقوق الگ۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، امت محمدیہ آپ کی امت، ان کا حقوق ہے، ان کے پروٹوکول ہیں،
ان کی شان و شوکت ہے. اب کوئی نئے نبی کو مانے گا تو وہ نئی امت کہلائے گا، وہ مسلمانوں والے حقوق. اسی لیے ہم اس جملے کو دہراتے ہیں، قادیانیوں کی عبادت خانے کو مسجد نہ کہا کریں. قادیانیوں کے عبادت خانے کو مسجد نہ کہا کریں، وہ عبادت خانہ ہے. مسجد صرف مسلمان کا حق ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد کو آخری نبی مانے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، فخر نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ. آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام، انبیاء کے دروازوں پہ امت انسانیت جائے گی. سب آگے بھیجیں گے اپنی اپنی غلطی کو یاد کرتے ہوئے، اور میرے آقا کہیں گے ہاں اللہ نے یہ شان مجھے دی ہے، میں اس قابل ہوں کہ میں یہ سفارش کروں. سب سے پہلے میرے نبی سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے میرے نبی کی ہوئی سفارش قبول ہوگی. اور وہ سفارش ہوگی کیسے؟ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا جی بس اللہ کے نبی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، جس کو چاہیں گے جنت بھیج دیں گے، مختار کل جو ہوئے جو چاہے کرے. آؤ وہ سفارش کا حال بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. سن لیجئے. فرمایا میں جا کر اللہ کے حکم سے سجدہ ریز ہوں گا، اللہ وہ تسبیحات مجھ پہ القا کرے گا جو آج مجھے اللہ اس وقت مجھ پہ وہ تسبیحات القا کرے گا جس کی خبر مجھے آج. جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی کو سارا علم غیب، ما یکون ما کان، سب کچھ پتا تھا، انہیں سناؤ یہ حدیث. جو تسبیحات قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سجدے میں، وہ آج اپنی زندگی میں نبی کو اس کی خبر نہیں تھی. تو معنی یہ نبی کو صرف اتنی بات کی خبر ہوتی ہے جتنی اللہ وحی کر دیتا ہے. نبی کا علم وحی کا محتاج ہوتا ہے. وحی نہ ہو تو نبی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کھانے میں یہودیوں نے زہر ملایا ہے. سجدہ ریز ہوں گا، طویل سجدہ ہوگا. اللہ پھر کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، سوال کیجئے، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو سوال کرو گے وہ ڈیمانڈ پوری ہوگی. یہ ہوگا انداز شفاعت کا. اور ہوگی کس کی؟ جو اس حال میں مرا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور جو یا علی مدد یا علی مدد کے نعرے مارتا ہوا گیا، جو قبروں کا طواف کرتا ہوا گیا، جو گھوڑوں کو پوجتا ہوا گیا، جو گھوڑوں سے اولادیں مانگتا ہوا گیا، جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہوا گیا، اس کی شفاعت ہوگی. ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں. طالب علم مدارس میں 33 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے نا، کسی کے 30 نمبر ہو اور وہ استاد جی کے پاس جائے، استاد جی 30 نمبر آئے ہیں، چلو آپ سفارش کر دو. تو سسٹم ہے نا، سٹار لگا کے 3 نمبر اضافی دے دیتا ہے ٹیچر، پاس کر دیتا ہے. 30 اس کے اپنے تھے، 3 سفارش کے مل گئے، پاس ہو گیا. اور ایک طالب علم آئے کہ استاد جی میری بھی سفارش کرو. اور استاد پوچھے بیٹا نمبر کتنے لیے امتحان میں؟ کہا جی نمبر تو 0 ہی تھے. انڈا سی میرے گولتے، انڈے والے کی سفارش کرے گا استاد؟ کیا پاگل ہے، تیری سفارش کیسے؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرتا، کچھ میری سفارش ہوتی. قیامت کے دن پیارے نبی سفارش کریں گے، کوئی شک نہیں کس کی. خود دنیا میں بیان کر کے گئے صرف اہل توحید کی، کسی مشرک کی سفارش نہیں. اسی لیے پیارے بھائیوں، ہمارے اسٹیج سے آپ کو جتنا زور شرک کے خلاف سننے کو ملتا ہے کسی اور مسئلے پہ نہیں. کیوں؟ شرک سے جو بچ گیا پاس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے گناہ معاف ہو جائے یا گناہوں کی سزا پالے، جنت ضروری ہے اس کے لیے، یقینی ہے اس کے لیے. اور جو شرک کرتا ہوا مرا، جو امام ضامن باندھ کے مرا، جو گھوڑوں کا پجاری ہو کر مرا کہ فلاں بابے نے فلاں پیر صاحب کے عرس پہ فلاں گھوڑے کے کان میں منت مانی، 9 مہینے میں گودھری ہو گئی، یہ بھلے بیت اللہ میں پیدا ہو، بیت اللہ میں رہے، بیت اللہ میں جیے، ساری زندگی حجر اسود چومتے ہوئے گزار دے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دے، زمزم پیتے ہوئے گزار دے، مرتے سیدھا جہنم میں جائے گا. رب کی توحید کو نہیں سمجھا.
مگر ابو جہل اسی کعبہ میں آ کے نہیں طواف کرتا تھا. اللہ کے لیے اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے. سفارش ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے. کس کی؟ اہل توحید کی، مشرک کی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے، سنیے. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1510 ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت ابراہیم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، مات وہو صغیر، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کو باقی رکھنا ہوتا، لَعَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اگر اللہ نے محمد علیہ السلام کے بعد نبوت کو باقی رکھنا ہوتا، اللہ ابراہیم کو فوت نہ کرتے، ان کو زندہ رکھتے اور وہ محمد کے بعد نبی بنتے. اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی، آپ آخری نبی ہیں اور آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن عباس سے روایت ہے، لما مات ابراہیم، ابن عباس بھی یہی جملے دہرا رہے کہ جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، پیارے نبی نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا اور پھر فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنہ، میرے بیٹے کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے، یہ دودھ پیتا فوت ہوا، بچپن میں فوت ہوا، اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے. وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر یہ زندہ رہتا، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو باقی رکھنا ہوتا تو محمد کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم صدیق نبی ہوتے. یہ درس بارہا آپ کو حدیث کے اندر ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب دنیا اس سلسلے کو چینج کرنا چاہے، دنیا والوں کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو تبدیل کرنا چاہے کہ دنیا والے ختم نبوت کے عقیدے سے اہل ایمان پیچھے ہٹ جائیں اور کسی اور کی جھوٹی نبوت کو مان لیں، یا کم از کم ان کو مسلمان ڈکلیئر کریں اور ان کو مسلمان سمجھیں، تو ان کا یہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. مسلمان جب تک اس کی رگوں میں آخری لہو اور اس کی زبان پہ آخری جملے نکالنے کی ہمت ہوگی، اہل ایمان آواز لگاتے رہیں گے محمد آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبوت کا دعوے دار کذاب دجال کافر ہے، وہ نبی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت 4287 حدیث نمبر ہے، نکمل یوم القیامت 70 امہ نحن آخرها وخیرها، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم 70ویں امت ہوں گے، سب سے آخر میں آنے والے سب سے افضل. پیارے نبی کی یہ امت جو سب سے آخر میں آئی، کیا معنی؟ اس کے بعد کوئی اور امت، اگر کوئی اور نبی ہوتا تو کوئی اور امت ہوتی تو اس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جاتے. یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم کہتے ہو ہمارے نبی ہمیں طہارت کے طریقے، استنجے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، طہارت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں؟ ارے بھائی، جس دین نے آپ کو پاک ہونے کے طریقے سکھائے، اگر اس دین میں نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر جاتے، آپ بتا کر جاتے. اور آپ نے بتایا کہ میرے بعد آنے والے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، سچا کوئی نہیں ہوگا. ہم آخری امت ہیں اور امتوں میں سب سے بہتر ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا، ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، اے لوگو میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میں آخری نبی اور تم آخری امت ہو. فاعبدوا ربکم، عبادت کس کی کرو؟ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، اے امت محمدیہ
میں آخری نبی ہوں، کوئی نبی میرے بعد نہیں، تم آخری امت ہو، کوئی امت تمہارے بعد نہیں۔ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کی؟ بولو، رب کی عبادت کرو۔ یہ سجدے کرنا عبادت نہیں ہے، سجدے کرنا عبادت نہیں ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، ہو اللہ کے قریب، عبادت ہے۔ اگر سجدے عبادت ہے تو اللہ کی قسم کسی شیخ، پیر، قبر، مرشد کے آگے نہیں ہو سکتے۔ یہ نظر و نیاز عبادت ہے تو اللہ کے نام پہ، یہ قربانی عبادت ہے تو اللہ کے نام پہ۔ الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے تو صرف ایک سچی پکار بلند ہوگی، یا اللہ مدد۔ اس کے بعد فل سٹاپ ہے۔ اس کے بعد کی پکار جو ہے وہ شرک کی پکارے ہے، وہ گمراہی کی پکارے ہے۔ وہ کسی نبی کو پکار لو یا ولی کو پکار لو، بابے کو پکار لو یا بزرگ کو پکار لو، انسان کو پکار لو یا جن کو پکار لو، سچی پکار ایک اللہ کی پکار ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، ادعونی، پکارو مجھے۔ اگر یہ پکار کی اجازت ہوتی کسی اور کے لیے تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا جن کو تم پکار رہے ہو عباد امثالکم، بے وقوف ہو گئے ہو، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ عبادت ہے۔ تم اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے انسانوں میں آخری نبی، تم آخری امت، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو۔ وَأَقِيمُوا خَمْسَكُمْ، توحید سمجھ آ گئی، عبادت سمجھ آ گئی، شرک سے بچ گئے، اب گھر جا کے سو جاؤ۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے جی، ماشاءاللہ ہم نے شرک کو سمجھ لیا، توحید کو سمجھ لیا، بس فجر کی نماز مولوی صاحب دعا کیا کریں۔ رات 2 بجے سوتے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بیڑا غرق ہو یہ ٹیلی فون موبائل کا کہ اس پہ کچھ واٹس ایپ، کوئی فیس بک ہے، یہاں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو 2-2:30 بجے سو کے فجر پہ آنکھ نہیں کھلتے ہیں۔ بڑے پکے مواحد، توحید پہ فکر نہ کرو، بادشاہ کبھی کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، کبھی کسی کی قبر کا طواف نہیں کریں گے، لیکن نمازیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تجھے دعاؤں کی نہیں، جوتوں کی ضرورت ہے۔ یاد کر لیں، یہ ہنسانے والی بات نہیں، رلانے والی بات ہے۔ جس کی توحید، رب، توحید کا معنی سادہ اللہ کی معرفت، جس کی دل میں اللہ کی محبت اور رب کی معرفت ہو اور وہ اسے فجر پہ نہ اٹھائے، فجر چھوٹنے پہ اسے نہ رلائے، اسے نہ بے چین کرے، وہ توحید کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ توحید کا معنی غیر اللہ سے ٹوٹ، اللہ سے جڑ۔ توحید کا معنی غیر اللہ سے ٹوٹ اور اللہ سے جڑ۔ آپ غیر اللہ کی عبادت سے تو رک گئے، لیکن رب کی عبادت کا حال یہ ہے، نہ فجر جماعت سے، نہ ظہر جماعت سے، نہ عصر جماعت سے، نہ مغرب، نہ عشاء۔ تہجد کی بات، اشراق کی بات، اوابین کی بات تو بعد کی ہے، یہاں تو فرائض کا مسئلہ ہے۔ کسی کو بقالے کی ڈیوٹی، کسی کو ڈرائیور کی ڈیوٹی، کسی کو کوئی ڈیوٹی۔ ارے بھائی، سب ڈیوٹیوں سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ میں مسلمان باقی رہوں، اور جان بوجھ کے مستقل فجر کی نماز کے تاریخ کے بارے میں سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ جو مستقل نماز فجر کا تاریخ ہے، یا جو الارم ہی 8-9 بجے کا لگا کے نماز پڑھتا ہے، تاریخ نہیں ہے، پڑھتا ہے، مستقل پڑھتا ہے، لیکن 9 بجے پڑھتا ہے، 8 بجے پڑھتا ہے، 7 بجے پڑھتا ہے، اور وہ الارم فجر کی نماز پہ لگاتا ہی نہیں، ڈیوٹی ٹائم پہ لگاتا ہے، اٹھ کے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے، یہ بندہ مسلمان رہا ہی نہیں، کفر کی وادی میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے تو غیر اللہ کو نہیں پکارا بھائی، غیر اللہ سے مراد آپ کا نفس نہیں ہے۔ یہ اگر قبر کی پوجا نہیں کرتا تو اپنی خواہش کی پوجا تو کرتا ہے نا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، نیند پوری کر کے پھر نماز پڑھنی ہے۔ جو اللہ نے نماز کا وقت مقرر کیا تھا، اس نے اس کو تبدیل کر دیا، ہلاکت نہیں تو کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، وَآتُوا زَكَاتَكُمْ، زکوٰۃ ادا کرو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، فقیروں کا حق نہ مارو، وہ ادا کرو۔ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، مہینے کے روزے رکھو، رمضان کا مہینہ آئے، جو فرض روزے ہیں اس کو پورا کرو، وہ روزے رکھو۔ وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، مسلمان حکمران کی اطاعت کرو۔ آج جس کے اندر امت فتنے کا شکار ہو چکی ہے کہ حاکم
وقت مسلمان ہے، اہل توحید ہے، اہل ایمان ہے، باقی ساری باتیں مانیں گے، اور جہاں مسلمان حکمران کے حقوق حدیث میں بیان ہوں گے وہاں منہ نیچا کر کے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، توحید کو سمجھو، رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کرو معروف میں۔ گناہ کا حکم دے تو نہیں ماننا، لیکن جو جائز کام ہے اس کے اندر اس کی اطاعت کرو، اس پہ خروج نہ کرو، اس کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں نہ دو، اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلوا جنت ربکم، سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یہاں کی عوام کی حفاظت فرما۔ اللہ جن ظالموں مجرموں کی آنکھوں میں بلاد حرمین کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے اور اس کے خلاف صبح شام تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ ان کی تدبیروں کو ان کی موت بنا کے ان پہ واپس لوٹا دے۔ اللہ وہ ظالم جو مکہ کی طرف اور بلاد حرمین کے مختلف علاقوں کی طرف میزائل برسا رہے ہیں رافضیت کے کندھے پہ سوار ہو کے، اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان فارسی مجرموں کے شر سے امت محمدیہ کو محفوظ فرما۔ اللہ جنوب کے علاقے میں، جنوب کے بارڈر پہ اہل ایمان ہماری فوجیں ظالموں کا مقابلہ کر رہی ہیں، اللہ حوثیوں کے مقابلے پہ اہل ایمان، اہل سنت، اہل توحید کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما، ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ یہ بلاد توحید اسی طرح پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور پیغام توحید یہاں سے ہمیشہ نشر ہوتا رہے۔ اللہ زندہ رکھنا، دین کا خادم بنا کے رکھنا، اللہ موت دینا اپنے دین کی خدمت کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے دینا۔ اس حال میں ہماری روح نکالنا، ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ یہ ادا ہو رہے ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو رہی ہو، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ کا نکلتا ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آہا ہو